علامہ بندیالوی صاحب کی خدمت میں، علامہ محمد حمید اللہ خان بندیالوی صاحب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ 10 منٹ کے لیے اپنے عظیم خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری والذی یسبح اللہ فی الارحام کیف یشاء والصلاة والسلام علی من کان نبیا وعلی بین الطیب والماء وما ينطق عن الهوى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ کہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اس سٹیج کے اوپر عالم اسلام کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء حق کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ تعدیر کے مدین فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث خاص کرتا ہوں۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری امت میری بات شاعر کرو۔ القیس فرمایا تالا عقل مند سمجھدار آدمی وہ ہے دانا نفس ہو جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، وہ عاملہ لما بعد الموت اور مرنے کے بعد کے لیے اس نے عمل کیا۔ والعاجز فرمایا ناسمجھ نادار اور بے وقوف آدمی وہ ہے من اتبع نفسہ ہوا جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، وتمنى علی اللہ اور پھر وہ اللہ کی ذات پہ امیدیں لگا کے بیٹھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنا عمل دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھدار کی لسٹ میں رکھا ہوا ہے یا نہ سمجھ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو محاسبے کے لیے تیار رکھا ہوا ہے اور مرنے کے بعد کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں تو پھر سمجھدار لوگوں میں ہمارا شمار ہے۔ اور اگر ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا کے بیٹھے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت پہ امیدیں لگاتے ہیں تو پھر ہمارا شمار ناسمجھ اور نادار لوگوں میں۔ اب اس بات کو سمجھنا، آج ہم جہاں پہ اکٹھے ہوئے عالم اسلام کے ایک عظیم خطیب فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا نعید الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کریں۔ اب ان کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ان کا شمار کن لوگوں میں تھا؟ ان کا شمار سمجھدار لوگوں میں تھا، ان کا شمار دانا لوگوں میں تھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت حق دی، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، صراط مستقیم کی دعوت دی، عشق مصطفیٰ کا پیغام دیا، اور یہ پیغام دیتے دیتے
भेजा और फिर उनके अबश रहमत के अंदर मेरे जैसे नाकिस आदमी ने बैठ के पढ़ाया और अल्लाह के फजल और करम के साथ उनका साहिबजादा एक आलिम बाबल बन गया। ये होती है समझदार लोगों की जिंदगी कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह के रास्ते में चल के अपनी जिंदगी गुजारती है और जब दुनिया से जाने का वक्त आया, करीब हुए, तो हर वक्त उनकी ये तमन्ना रहती थी कि मेरे बाद एक ऐसा अमल होना चाहिए कि मैं दुनिया से रुखसत भी हो जाऊं तो मेरे मरने के बाद भी मेरी कब्र पर नूर नाज़िल होता रहे और मेरी कब्र के अंदर मुझे सवाब मिलता रहे। तो उन्होंने अपने एक जवान बेटे को दीन इस्लाम की निगाह कर दिया और फिर मेरे रब ने ये करम कर दिया तो उनके बेटे को अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम का इल्म अता फरमाया। और एक अल्लामा साहब की मुझे तकरीर याद है, जब वो इधर ही एक ख़ास मौजू पर तकरीर की थी, क्योंकि हमारे मुक़द्दर लोग जो होते हैं ना, जो इक़्तिदार पे आते हैं वो इस्लाम के ऊपर हमले करते हैं। तो उस वक्त अल्लामा साहब ने आंखों में आंखें डाल के बात की थी और वो तकरीर सुनते हुए मुझे शायद अजीब बात तफसीर अल्लामा मौलाना शरीफ रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह याद है, क्योंकि मैंने उनका एक मुनाज़रे का सुना था और इधर वही गरज मैंने सुनी थी मौलाना नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ के अंदर। और आप ये कह रहे थे कि न मुँह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, सितम